ویلکم بیک ٹو دا شو. قطار لگی ہے سوالوں کی اور لمبی فہرست میں سے سب سے پہلے انگلینڈ سے ملک وقار علی. آپ لندن آئے ہوئے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتے, ہمیں کوئی ٹیلی فون نمبر میرا آپ کے پاس آ گیا ہے, کوئی نمبر آپ چھوڑ دیں, میں آپ سے رابطہ کروں, کوئی چائے کا کپ, کوئی مینگو لسی, کوئی آپ کو خدمت کریں آپ کی. نجم سیٹھی صاحب, یہ جو جنرل آصف منیر صاحب کل وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے, تو اس میں انٹرنیشنل جو بات ہوئی ہوگی ایران کی, وہ تو ہم سے اوپر ہی ہے. اس میں سعودی عرب کا بھی انپٹ ہوگا جنرل آصف منیر کو ملانے کے لیے ٹرمپ صاحب سے, یا وہ جو ہم نے لوگوں نے بات شروع کی ہوئی ہے جی کہ انڈیا کو ہم نے شکایت دی ہے, اس وجہ سے ٹرمپ نے بلایا ہے. دوسری بات, اس میں انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں بھی ٹرمپ صاحب نے بات کی ہوگی جنرل آصف منیر سے, یا کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کی بات ہوگی؟ کیونکہ پی ٹی آئی امریکہ نے کافی عرصہ ہو گیا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے ادھر ریپبلکن کے ساتھ. جب سے ٹرمپ کا الیکشن ہوا, یہ ریپبلکن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی ان کو دیتے ہیں, کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ عمران خان کو آگے چڑھائیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ پی ٹی آئی والوں کی یہ جنرل آصف منیر کی میٹنگ کے بعد پی ٹی آئی والوں نے جو اپنی کوشش کی ہوئی تھی یا جو لابنگ کی ہوئی تھی, سارے پیسے رڑ گئے ہیں, ضائع ہو گئے ہیں؟ اس بارے میں ایڈوائز کریں. جی ہاں, دیکھیے ہم جیسے لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا, انہیں امریکن پولیٹکس کے بارے میں نہیں پتا خاص, اور وہ ان کا خیال تھا چار پیسے لگائیں گے اور کوئی نہ کوئی کاروائی کروا لیں گے, اور کچھ سینیٹر سے اور کانگریس مین سے انہوں نے کچھ بیان بازی بھی کر لی. مگر آئی نیور تھاٹ فار اے منٹ دیٹ ٹرمپ وڈ گو آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈو اینی تھنگ فار عمران خان. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ پرسنل کوئی چیز نہیں ہوتی اس چیز میں, یہ ریاست کے ایشوز ہوتے ہیں. اینی وے, تو اب آپ نے دو سوال کیے. ایک یہ کہ سعودی عربیہ کا رول آگے جاتے ہوئے وہ کیا ہے یا ہو سکتا ہے, اور دوسرا پی ٹی آئی کا کی جو پوزیشن ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. تو پی ٹی آئی والی بات تو میں نے پہلے ہی کر دی کہ دے انفارچونیٹلی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو ان کی کوئی حمایت نہیں ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کوئی پیش قدمی ہوئی ہوگی, نہ ہی ٹرمپ نے بات کی ہوگی. میں یقینی طور پہ کہتا ہوں ذکر تک نہیں ہوا ہوگا عمران خان کا, نہ ٹرمپ نے, نہ ہم نے, یا کسی اور نے. یہاں تک کہ ڈیموکریسی شوکریسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی. ہماری طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے, عدالتوں نے اوکے کر دیا ہے, اینڈ وی آر اے اسٹیبل گڈ سالڈ گورنمنٹ, بڑے اچھا چل رہا ہے سارا کچھ, اور آئی ایم ایف بھی آ گیا, ہم وی آر فالوئنگ آل دا رولز آف دا انٹرنیشنل ٹریڈنگ آرڈر, اور ہم آپ کے ساتھ بھی یہ کریں. تو آئی تھنک وہ تو سننے کے لیے تیار ہوں گے, اور ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یا دس از ٹرو. سو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی جو ہے انفارچونیٹلی ان کی جو پالیسیز رہی ہیں ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل, وہ نہیں کام کی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے بارے میں اور اپنی قوت کے بارے میں اور اپنی پالیسیز کو سوچنا چاہیے کہ وائی ہیو دے فیلڈ, اور از دیر اینی ادر روٹ دیٹ مائٹ سکسیڈ. یہ میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. سو یہاں تک تو پی ٹی آئی. اب آئیے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ ول آلویز بی اے پلیئر, یا نیگیٹو یا پازیٹیو. سعودی عربیہ پہلے تو ایران کے خلاف تھا اور ویری پرو امریکہ آن دا فرسٹ ٹرم ٹرمپ کی, بٹ اس کے بعد تھنگز ہیو چینجڈ, اور ایم بی ایس اور دبئی کے جو رولرز ہیں یو اے کے اینڈ ادرس, دے ہیو ریئلائز کہ ان کی جو اکانومیز ہیں دے بڑی ولنریبل ہیں, اسپیشلی سعودی عربیہ اینڈ یو اے. کیونکہ دیکھیے یہ لوگ بالکل ماحول چینج کرنے جا رہے ہیں اپنا. یہ ایک ڈیزرٹ کنگڈمز ہیں, دبئی کے پاس وہ تیل بھی نہیں ہے, مگر ان کو دونوں کو پتا ہے, سعودی عربیہ کو بھی اور یو اے کو, کہ تیل ختم ہو جائے ایک دن تو پھر ہم کیا کریں گے. سو دے آر آؤٹ ٹو ڈائیورسفائی, اور ان کی جو ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر نہیں ہے, اٹ از آن سروس انڈسٹری دونوں کی. دبئی بھی سروس انڈسٹری از اے سینٹر فار ٹرانزٹ اینڈ کمیونیکیشنز, سروس انڈسٹری, ٹورزم. ایم بی ایس بھی 400-300 ارب ڈالرز لگا رہا ہے اور ڈیولپنگ دا سروس انڈسٹری. ان کے لیے تو ایک راکٹ آ کے گر گیا نا ایران کا, تو سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے. تو اس لیے دے کانٹ افورڈ, اینڈ آئی تھنک ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے, اسی لیے انہوں نے دے ہیو میڈ اپ اینڈ سیٹل دیئر ایشوز ود ایران, اور وہ جو ریلیجیس ایشوز تھے وہ ختم کر دیے. اینڈ سو آئی تھنک سعودی عربیہ از ویری کین کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ریجیم چینج ان ایران. ان کے تو اچھے تعلقات ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ, ایٹ لیسٹ نان انٹیگنسٹک. اور سعودی عربیہ اور ایران, پہلے ایک وقت تھا کہ سعودی عربیہ اپنا جو اس کا ورژن آف اسلام ہے اس کو پروموٹ کر رہا تھا, اور ایران جو ہے اپنا ورژن آف اسلام اس کو پروموٹ کر رہا تھا. اینڈ گلوبل ہیجمنی اوور دا مسلم ورلڈ بائی ورچی آف دیئر ویلتھ ان آئل وہ کرنا چاہ رہے تھے, شیعائٹ اسلام ورسز
वहाबी इस्लाम। मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने तो वो ऑब्जेक्टिव अबैंडन कर दिया है। और उधर सऊदी अरेबिया में भी मेरा ख्याल है इस राउंड के बाद जब उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि सीरिया भी गया, हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए, लिबिया भी गया, जॉर्डन है ही नहीं, कुवैत है ही नहीं, तो अब हम अकेले रह गए हैं। एंड आई थिंक ये जो पॉलिसी रही है ऑफ ओपन रेजिस्टेंस थ्रू प्रॉक्सीज, ये मेरा ख्याल है ईरान विल आल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो पुरानी गेम अब नहीं चल सकती। एंड आई थिंक ये लास्ट राउंड है इस गेम का, पुरानी गेम का। एंड नाउ मे बी इट्स टाइम फॉर ईरान टू स्टॉप आल्सो बीइंग very aggressive internationally. But I feel if the Ayatollahs could concentrate on building their own country, giving a little more freedom, और economic development करें और ये ख़त्म करें ये न्यूक्लियर इशू जो है, ताकि अपनी sanctions ख़त्म हो और ये डेवलपमेंट हो सके ईरान के अंदर। मगर मैं एक बात आपसे कहता चलूँ before we end this program, मैं सुन रहा था आयतुल्लाह खमेनी का अभी एड्रेस किया उन्होंने, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स, अगर आप सुन लें जाके उनका जो एड्रेस है, और आपको एक और तारीखी एड्रेस याद आ जाएगा, बिफोर करबला। तो इस किस्म का मूड है वहाँ, तो मेरा ख्याल है कि इट्स बेस्ट टू वी सॉर्ट दिस आउट क्विकली। ठीक सिर साहब, प्रोग्राम एंड करने से पहले मुख्तसरन एक सवाल भी मुख्तसर है, और जब मैं आप पे छोड़ूंगी आप क्या जवाब देते हैं इसका, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है, पता नहीं जहन में ये आइडियाज़ कैसे आते हैं। अमजद साहब झंग से पूछना था कि ये सेठी साहब वाकई इतने काबिल हैं या आप लोगों ने प्रोग्राम फिक्स किया होता है, मतलब पहले सवालों जवाब तय किए होते हैं? मैं की कमा यार ऐसे लोग इतने शकी हैं, इतने शकी हैं, इट्स अनबिलीवेबल। मैं इनको बता दें जी कैसे ये प्रोग्राम होता है। ये समझते हैं कि हम बड़े जीनियसेस हैं, और बात ये जी कि आयशा अपनी पूरी रिसर्च करती है, मेरी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च करती है, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। सारा हफ्ता हम वीडियोस, आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स इसको देखते रहते हैं। मेरी टीम अपनी तरफ देखती है, आयशा अपनी तरफ देखती है, मैं अपनी तरफ देखता हूँ। फिर हम एक्सचेंज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट एक दूसरे को, वो आता रहता है। बातें हमारी नहीं होती पूरा हफ्ता, बात हमारी होती है आधा घंटा पहले इस प्रोग्राम से। अच्छा जी क्या है आज का एजेंडा, क्या डिस्कस करना है? तो वो कहते हैं जी, एक बंदा कहता है कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सारे ये डिस्कस करना। दूसरा कहता है हाँ सर वो तो है, मगर ये भी एक इशू है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ ये भी है, मगर व्हाट अबाउट फलाना इशू। सिर्फ इशू, सब्जेक्ट। तो उसके बाद हम तय कर लेते हैं अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स। अब क्या उसमें पूछना है क्या नहीं पूछना, ये हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आ रहे, और ये खातून जो यहाँ बैठी हुई है, ये फिर अपनी वो डुगडुगी घुमाती है और अपने सवाल बनाती है और ठा ठा करके फेंकती है, और मैं यहाँ बैठ के तैयारी करके बैठा होता हूँ कि हुण की करने लगी है। लेकिन समटाइम्स आप वेल लेफ्ट भी करते हैं और समटाइम्स आप छक्का भी लगा देते हैं। लेकिन अमजद साहब, जब हम शो कर लेते हैं उसके बाद हम वो गाना सुनते हैं जो मसूद राना साहब ने गाया था कि तांगा लाहौर दा होवे ये पावे चंगदा, तांगे वाला खैर मंगदा। ये जंग से ऐसे सवाल है, तो आपकी तसल्ली हो गई होगी उम्मीद है, और इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं।